شروع شو دغز از مفتی صاحب شروع دے. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. جمعیت علماء اسلام ضلع ہنگو مجلس عاملہ بلکہ دونوں تحصیلوں کے امراء اور نظماء اور ان کے عاملہ جات بلکہ ان تمام ولیج کونسلوں کے عاملہ جات اور بتمام بشمول تمام جماعتیں آج یہاں پہ ایک اہم بات عوام کے سامنے اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ 2-3 دن سے تقریباً لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام کے اکابرین ہمارے مرکزی قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور پنجاب میں ایک جلسہ کیا اور وہ جلسہ لوگوں نے متنازع بنانا چاہتا ہے. کچھ لوگ اس جلسے کی ابتدا سے لے کر آج تک پہلے پنجاب حکومت کو اس جلسے سے تکلیف تھا کہ پنجاب میں جس طرح جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا میں زندہ ہے، جس طرح بلوچستان میں زندہ ہے، جس طرح سندھ میں زندہ ہے، ابھی پنجاب میں بھی جمعیت علماء اسلام اٹھ رہا ہے، لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو حکومت پنجاب کی صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت کے اشارے اور ایما پر اس پروگرام کو ناکام بنانا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین کے بڑے شکر ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ وہ پروگرام ایسا ہوا کہ پنجاب کے لوگوں کی توقع سے بلکہ ہماری توقع سے بھی بڑھ کر ہوا الحمدللہ. اس میں مولانا صاحب نے تقریر میں ایک بات کیا ہے کہ ہمارے ملک کی جتنی بھی لوگ ہیں وہ فوج کے ہیں، وہ اداروں کے ہیں، اس سے وہ لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات کا ضرور میرے خیال میں وہ ہر پاکستانی کو اس کا شعور بھی ہے. ایک ہوتے ہیں ذمہ دار لوگ، حکومت ذمہ دار لوگ ہیں، حکومتی ادارے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. عوام جو ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان کے محافظ ہیں، لیکن ان کا الگ حیثیت ہے اور ذمہ دار لوگوں کا الگ حیثیت ہے. یہ جو ملک میں سن 2008 سے جو آپریشنیں، جو جھگڑے اور جو یہ لڑائیاں ہو رہے ہیں، میرے خیال میں سب سے زیادہ اس سے پشتون اور پشتونوں میں جمعیت علماء اسلام سب سے زیادہ اس جنگ سے متاثر ہوا ہے. لیکن جب بھی ملک کو جب بھی اتحاد اور اتحاد کا جب بھی ملک کو بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑا تو الحمدللہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے ایک جگہ نہیں بلکہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بھی لگایا اور پاکستان کے پشپنائی بھی کے اور پاکستانی اداروں اور پاکستانی فوج کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی بھی کیا ہے. اس کا زندہ مثال ابھی جو افغانستان وہ اس کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ جو لڑائی تھی، سب سے پہلے مولانا صاحب نے ہماری فوج کو ہمارے اداروں کو داد دیا ہے. لیکن اس میں ایک بات ذیلی جماعت کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ایک بات کی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلامی کا زندگی گزار رہے ہیں. وہ لوگوں کے 15 کو بھی 15 کہتے ہیں اور جو 15 نہیں اس کو بھی 15 کہتے ہیں. الحمدللہ ہمیں جمعیت علماء اسلام کو وراثت میں ہمیں آزادی ملے، ہم فکری طور پر آزاد ہیں. ہم اقتدار کے غلام نہیں، سینٹ کے غلام نہیں، صوبوں کے غلام نہیں، وزارتوں کے اعلیٰوں کے غلام نہیں، اور ہم گورنرشپ کے غلام نہیں. الحمدللہ ہم آزاد ہیں. اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم یہ بات مرکزی حکومت سے کھول کر کہنا چاہتا ہے کہ آؤ، اور ان کا جو ترجمان ہے وہ آئے میرے ساتھ، میرے جیسے نادنا آدمی کے ساتھ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے لوگوں کے سامنے وہ بھی دلائل پیش کریں، ہم بھی دلائل پیش کریں. یہ لوگوں کے سامنے یہ حقائق واضح آ جائے. 2008 سے لوگ گو کے پوزیشن میں ہیں، لوگ روز مر رہا ہے، لوگ میں روز انتشار ہو رہے ہیں. تو ہمارا گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ اس کو متنازع بنانا چاہتا ہے
تو وہ لوگ وہ دن یاد کر لے. اس کو میں یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا تھا، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی یہ کارکن تھی. جب سپریم کورٹ مولانا صاحب کی ایک کال پر جب یہ ساری لوگ سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہو گئی، پاکستان کو سپریم کورٹ کے اس پہ مجبور کر دیا کہ اپنے فیصلہ کو واپس. ہم وہ لوگ ہیں مسلم لیگ والوں، ہمیں مت بھولنا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے آپ کو عمران خان سے چھٹکارا دیا تھا. ہم وہ لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں تھی، جمعیت علماء اسلام تھی. ہم بڑی واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی ادارے کا، کسی سیاسی پارٹی کا یہ سوچ ہو کہ ہم مولانا صاحب کو متنازع بنائیں، یہ ان کا خام خیالی ہوگا، یہ ان کا ایک تصور ہوگا. جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ العظیم کل بھی اس ملک کا خیر خواہ تھا، آج بھی اس ملک کا خیر خواہ ہے، آئندہ کے لیے بھی اس ملک کا خیر خواہ رہے گا. لیکن مسلم لیگ والوں سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آ جاؤ، دیکھ لو وہ امن کے دعوے کرنے والوں، دیکھ لو کہ امن کدھر ہے. دیکھ لو جنوبی اضلاع، دیکھ لو. آپ کو بڑا فخر ہے. میں آپ کے وزیر اطلاعات کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آ جاؤ، آپ ان لوگوں سے پوچھ لو کہ رات کو کس کا حکومت ہے اور دن کا کس کا حکومت ہے، کس کا حکومت زوراور ہے اور کس کا حکومت کمزور ہے. آپ کا صوبہ خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں حکومت کے نام کا کوئی چیز نہیں ہے. لوگ اللہ کے آسرے پہ ہے. یہاں نہ کوئی قانون ہے، زوراور کے لیے کوئی قانون نہیں، کمزور لوگوں کے لیے قانون ہے. آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے دلائل کی بنیاد پر اس بات کو ثابت کر لو کہ جمعیت علماء اسلام جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا وجود ہے. تو انشاءاللہ العظیم جمعیت علماء اسلام ہماری قائدین جو بھی ہمیں حکم کر لے انشاءاللہ العظیم ہم ان کے حکم پہ لبیک کہیں گے. اور ہم ایک مرتبہ پھر مرکزی حکومت جس بنیاد پہ آیا ہوا تھا وہ اس میں ناکام ہو چکا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے لوگوں کو سہولتیں دینا ہے. بجلی کہاں تک پہنچ گئی، گیس کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور وہ تیل کہاں تک پہنچ گئے، عوام لوگوں کا اشیاء خودنوش کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئی. تو میرے خیال میں مسلم لیگ کو مزید حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں. اخلاقی طور پر اس کو مستعفی کرنا چاہیے اور اس کو ایک ٹیم تشکیل دینا چاہیے کہ وہ چندے ملک کے لیے جمع کرے، کبھی ادھر کشکول لے کر کے چندہ جمع کرے، کبھی ادھر. پاکستان کا اس حکومت نے، پاکستان کا کوئی دوست نہیں. پاکستان کی حکومت نے، مسلم لیگ کی حکومت نے میرے خیال میں اپنا صاف کھو چکا ہے. پوری دنیا میں قطر بھی اسے نفرت کرے، ابوظہبی بھی اسے نفرت کرے، پوری دنیا اسے نفرت کرے. تو ہمارا درخواست یہ ہے کہ یہ حکومت مستعفی ہو جائے، یہ فارم 47 کے پیداوار ہے، اور پھر الیکشن کرایا جائے انشاءاللہ العظیم صاف اور شفاف. ان کو اپنا نصیب ملے گا دوسری پارٹی کا، پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ العظیم. ہم مولانا صاحب کی سپاہی ہے، جہاں بھی ہمیں حکم کر لے انشاءاللہ العظیم ہم حاضر ہوں گے. مولانا صاحب کی کو اگر کوئی بھی اسی طرح ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے انشاءاللہ العظیم جمعیت علماء اسلام اس آنکھ کو اور اس ہاتھ کو پکڑے گا. اور میں ان باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. آپ کی بھی مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ تشریف لایا اور ہمارے آواز کو عوام تک پہنچایا. جزاکم اللہ خیر. اور ہم جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم ان شہداء کو بھی یاد کر لیتے ہیں جو میرے خیال میں جن کے جسدی خاکی بھی والدین کو نہیں ملا. ہم ان بچوں کے ساتھ بھی ہیں جس کا باپ نہیں. ہم اس بچوں کے ساتھ بھی ہیں جس کے قبیلے کا سربراہ نہیں. ہم اس بچوں کے ساتھ بھی جس کا ماں نہیں اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. ہم اس قبیلوں کے ساتھ بھی ہیں جو میرے خیال میں خاندان در خاندان، گھر در گھر تباہ ہو چکے ہیں، ابھی تک اس کا کوئی بقایا نہیں. ہم ان شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور پاکستان پہ قربان ہونے والے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ العظیم ہم مولانا صاحب کے حکم کے منتظر ہیں. جو حکم کر لے انشاءاللہ العظیم ہم حاضر ہیں. جزاک اللہ.